السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آج ہمارا بیان ہے مقدمہ کتاب المصاحف، شبہات اور نقد و تجزیہ۔ جیفری نے کتاب المصاحف کی ایڈیٹنگ کے بعد اس کی شروع میں عربی زبان میں اور ایک مقدمہ اور آخر میں میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن کے نام سے اپنا مسودہ شامل شاد کیا۔ اپنے مقدمے کی ابتدائی سطور میں اس نے بڑی آسانی سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم یہ کتاب قرآن کے لیے اس امید پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے قرآنی غیرت کے ارتقائی تاریخ پر ایک تازہ اور نئی بحث کے طور پر بنیاد ثابت ہوگی۔ آج اس دور میں مشرق علماء قرآن کے اعجاز و احکام کے متعلق بہت سی کتابیں شائع کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے قرات کے ارتقائی مراحل کی وضاحت کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ مسلمان اس بحث میں تحقیق کرنے سے اس حد تک کیوں گریز کر رہے ہیں، جبکہ اس زمانے میں ارتقاء کے متعلق کتب قدیمہ میں خاص طور پر کئی نزاعات سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں جو تبدیلی یا تحریف واقع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بعض لکھنے والے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مستشرق موصوف کے اس بیان کا جو پس منظر راکم کے سامنے آتا ہے، وہ در حقیقت اس کا اپنا مقدس کتب کی حقیقتوں سے صحیح معنوں میں روشناس ہونا ہے۔ چنانچہ اس کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اور اس سے بے ارتقاء سبب پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے اس کا متن ناقابل اعتبار ہو چکا ہے۔ بالکل شعوری طور پر وہ مسلمانوں کے قرآن کو اپنی کتاب کے مساوی حیثیت میں لانے کے لیے جملہ ذکر کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے بقول وہ مصنفین جو اس تحقیق میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ انجیل کی تحریفات اور اس میں ارتقائی تبدیلیوں میں صحیح تجزیہ نگار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایسے کام کی نہ تو کبھی ضرورت محسوس ہوئی، نہ ہی قرآن میں ایسے ارتقاء کو گنجائش نہ رہے گی۔ قرآن کی قرأت متواتر نبی کریم سے ثابت و منقول ہے، اور آپ صلی وحی علیہ کے بغیر کوئی تبدیلی یا کمی پیشی نہیں کر سکتے تھے، جیسے قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدلوں، میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام حروف و الفاظ جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کر کے ہو بہو اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین تک پہنچائے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو آج تک یہ سلسلہ بغیر کسی تبدیلی یا کمی پیشی کے جاری ہے اور رہے گا۔ اس لیے تو یہ تو ایک ایسی سنت ہے جو نقل در نقل ثابت ہے۔ چنانچہ مسلمان قرأت کی تحقیق و وضاحت سے غافل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو چھپاتے ہیں، بلکہ وہ تو اس حد تک ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جو ان کو بطریق تواتر موصول ہوئی ہے، اور یہی سے مستشرقین ملحدین کی عدم واقفیت کی بھی کلی کھلتی ہے کہ وہ کس قدر قرآن قرأت کے اصال و ترویج اور ان کے متواتر سے بے تکلف صرف نظر کرتے ہیں۔ آرتھر جیفری کا یہ شبہ کہ مسلمان علماء اپنی کتاب میں ارتقاء کی بحث سے رکے رہے ہیں، اس تمنا اور خواہش کو واضح کرتے ہیں کہ کاش یہودی اور عیسائی علماء کی طرح مسلمان بھی اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، لیکن مسلم علماء کی امانت و دیانت و علم و تحقیق میں ان کا نقل اور تواتر پر مدار کتاب اللہ کی حفاظت کا واضح ثبوت ہے۔ جیفری نے کتاب المصاحف کے مقدمے میں اپنے پیشرو نورڈیکی، شوالی اور برسٹاسٹر اور پرٹزل اور شوالی کے اتباع میں قرآنی متن کو اپنا موضوع تحقیق بنایا ہے، اور خاص طور پر نورڈیکے کی تاریخ القرآن کو بنیاد بناتے ہوئے چند نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ نتائج مستشرقین کی ابحاث ہی سے ماخوذ ہیں، ان کے بغور مطالعے سے ہمیں متعدد اغلاط اور متناقض آراء بھی ملتی ہیں۔ جیفری نے ان کے بیان میں کسی منقولی دلیل سے استدلال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم جیفری کے ذکر کردہ ان تحقیقی نتائج کے تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ عہد نبی میں جمع قرآن۔ جیفری کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضرت وسلم کے عہد میں پورا قرآن نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کے کچھ حصے لکھے گئے تھے۔ اس سلسلے میں وہ ان روایات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جن میں آپ وسلم کے عہد میں کتابت قرآن اور آپ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کریم کے صف یا اوراق میں غیر مرتب صورت میں جمع ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ جیفری کے الفاظ ہیں: مستشرقین اس رائے کو قبول نہیں کرتے کیونکہ دیگر احادیث اس دعوے کی مخالفت کرتی ہیں جن میں آیا ہے کہ آپ سے وفات پا گئے تو قرآن کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکا۔ جیفری نے صحیح بخاری کی اس رائے سے بھی استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح شہید ہوتے رہیں تو قرآن حکیم کے بہت سے حصوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ، اور اس روایت کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خوف کا سبب حفاظ قریش صحابہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا تھا، اور قرآن کریم عہد نبی میں جمع ہو چکا ہوتا تو اس طرح سے ان ہزار قرآن کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا۔
تعجب ہے کہ جیفری نے بخاری کی حدیث کو یہ کہہ کر مستشرقین اس رائے کو قبول نہیں کرتے رد کر دیا، حالانکہ قبولیت و عدم قبولیت روایت کی سند یا متن اور اضطراب و علت کے ثبوت یا عدم ثبوت پر ہے، نہ کہ رائے یا ذاتی خواہش پر۔ مستشرقین موصوف کئی ہی وہ منہجی تحقیق ہے جس کی بنا پر اسلامی دنیا میں منازعات کو خاطر خواہ جگہ نہیں مل سکی۔ یہ بات بھی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ بعض دوسرے مستشرقین کی طرح جیفری نے بھی صحیح بخاری کی اس روایت کو درست ماننے سے انکار کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے سرکاری سطح پر کوئی نسخہ تیار فرمایا تھا۔ وہ لکھتا ہے His collection would have been a purely private affair, just as quite a number of other companions of the Prophet had made personal collections a private affairs. حالانکہ عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع شدہ قرآن پرائیویٹ کلیکشن ہو تو جو اس کے جمع کے لیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے مشورہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ مشورہ تب بھی ہو سکتا ہے جب وہ ذبح ذاتی ہو بلکہ سرکاری سطح پر ہو۔ خود جعفری کے بقول دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ذاتی مصحف تھے اور وہ انہوں نے کسی کے مشورے یا اس قسم کے حالات سے متاثر ہو کر نہیں لکھے تھے، لہذا عہد ابو بکر رضی اللہ عنہ میں جمع قرآن سرکاری سطح پر ہی ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک